اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی برداشت سے زیادہ آپ کو نہیں آزماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں اور انہی کا لیتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قریب کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اپنا دوست بنانا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کے برداشت کی حد معلوم ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ اپنے اس غم کے حالات میں اللہ پاک کے قریب آ جاتے ہیں یا ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کبھی بھی ہمیں تنہا چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ واحد ہے جو ہمیں گرتے ہوئے کو سنبھال لیتے ہیں۔ یقین کریں، لوگ آپ کو گرتا ہوا دیکھ کر آپ کے قریب سے گزر جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ہی آپ کو دیکھیں گے کہ آپ ڈگمگا رہے ہیں اور آپ جیسے ہی گرنے لگے ہیں، فوراً سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سنبھال لیں گے۔ بس پھر آپ نے کبھی ہمت نہیں ہارنی ہے اور کبھی بھی آپ نے تھکنا نہیں ہے، اور تھکتا آپ کا ایمان نہیں ہے بلکہ آپ کا حوصلہ جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کن کا انتظار کیجئے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں اور لا حاصل کو حاصل بنا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کو دعا کی توفیق اسی لیے ہی دیتے ہیں کہ جو آپ کو چاہیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت تعلق ہے دعا کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہوئی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے رابطے کو بنائے رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو سٹرونگ بنائیں۔ تو دعائیں مقدر پر بھی بھاری پڑ جاتی ہیں جب آپ سچے دل سے مانگتے ہیں۔ دعا میں اگر مگر ہوگا نہیں ہوگا یہ بات تو ہونی ہی نہیں چاہیے ہے، کیونکہ یہ تو وسوسے آتے ہیں وہ بھی شیطان کی طرف سے، اور شیطان تو آپ کو بھٹکائے گا اور شیطان تو کہے گا کہ تم مت دعا کرنا، تمہاری دعا نے قبول نہیں ہونا ہے، تمہارے ساتھ بہت برا ہو جائے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ لیکن یقین کریں اگر آپ اسی وقت میں اپنے دل اور دماغ کو یہ بات کہہ دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا وہ سب سنبھال لیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا وہ میری دعاؤں کو قبول ضرور کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا وہ مجھے سن رہے ہیں، یقین کریں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دعا مانگ کر انتظار کرو قسمت بدل جانے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تو کوئی بھی دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ دعا میں تھوڑی تاخیر ہو بھی رہی ہو تو پھر بھی پریشان نہیں ہونا ہے، دعا پر توکل اور یقین رکھنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ مدد کو مانگنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھیے گا بہترین کر کر عطا کر دیں گے، تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد تمہاری نامکمل کہانی کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور بہت ہی خوبصورت رنگوں سے مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریو، آج انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی پیاری سی دو میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ یوسف، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف یا ودودو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو جس طریقے سے قبول فرمایا ہے تو آپ بھی اللہ پاک سے مانگا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اور اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میری پیاریو، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاری، آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپی مجھے جو ہے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، ایسے ڈر لگتا ہے کہ آپی لوگوں کی باتوں سے ڈر لگتا ہے، لوگوں میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے، اور آپی میں گیدرنگ سے بہت زیادہ گھبراتی ہوں۔ میں آپی اپنے اس ڈر کو ختم کرنا چاہتی ہوں، پلیز میری ہیلپ کیجیے گا کہ آپی میں کس طریقے سے اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہوں، جہاں پر آپی مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھ پر حاوی ہو جائے گا، آپی میں فوراً سے جو ہے کنفیوز ہو جاتی ہوں اور میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ پلیز میری ضرور ہیلپ کرنا ہے آپ نے، مجھے آپ سے بہت زیادہ امید ہے۔ آپ سے میں اس سوال کو اسی لیے شیئر کر رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب ضرور دیں گی۔
वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे मेरी प्यारी, आमीन सुम्मा आमीन। जी बिल्कुल, आज आपका सवाल जो है मैं शामिल कर रही हूँ अपनी वीडियो में। हमें जो सिर्फ़ और सिर्फ डरना है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरते रहना है। वो भी इस बात से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए अहकामात की हमसे कोई नाफरमानी ना हो। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया है, हम उन बातों पर अमल करें। और ये लोगों से किस बात का डरना है मेरी प्यारियों, अल्लाह पाक ने सब कुछ करना है, लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और मेरी प्यारी बहन, आप क्यों परेशान होती हैं? और मेरी प्यारी देखें, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी कंडीशन है, उस बारे में मुझे इतना मालूम तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पर लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा ना कि आप इस चीज़ से डरती हैं या कोई आपके अंदर कमज़ोरी है, कोई वीकनेस है, तो वो उसी चीज़ को, पॉइंट को पकड़ कर जो है ना, आपको सारी ज़िंदगी के लिए ना उसी पॉइंट पर पिंच करते रहेंगे। तो आप क्यों अपने आप को ये सोच रही हैं कि आप जो है अकेली रहेंगी तो ज़्यादा ठीक है। बेटा, अकेले रहकर कोई भी अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार सकता है। वक्ती तो हम सोच लेते हैं ना कि हमें अकेले रहने में बहुत सुकून है, जी अकेले रहने में ज़िंदगी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलना पड़ता है। मेरी प्यारी, तन्हाई जो है ना, वो इंसान को ख़त्म कर देती है। और मेरी प्यारी, मैं आपको ये बात कहूँगी कि आप क्यों लोगों के रवैयों से परेशान होती हैं। अल्लाह पाक तो हर जगह पर है और अल्लाह पाक तो हमेशा आपके साथ है। और आप मेरी प्यारी देखें, लोगों में उठा बैठा करें, अपनी इस चीज़ को, अपनी इस कंडीशन को क्योर करें। कल को आपकी आगे लाइफ है, आप किस तरीके से फिर मैनेज करेंगी। और मेरी प्यारियों देखो, यहाँ पर इंसान सोचे ना, अल्लाह पाक हर बच्ची का नसीब अच्छा करे, लेकिन मेरी प्यारियों काफ़ी ससुराल ऐसे होते हैं या काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि इस चीज़ को नहीं समझते हैं। लड़की इस कंडीशन से गुजर रही होती है या उसके कुछ फियर्स होते हैं, कुछ डर लग रहा होता है, अलग अलग तरह के फियर्स होते हैं। अपने इन डरों को जो है अपनी ताकत बना लेना है। मेरी प्यारियों, हम दुनिया से पूरे कट ऑफ होकर एक कमरे में बैठ जाए और कहें जी बस यही मेरी दुनिया, ऐसा नहीं है। कोई आपकी मदद के लिए नहीं आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद हमेशा करेंगे, लेकिन मेरी प्यारियों, आपने जो है ना अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग करना है। और ये मैं सब प्यारियों से भी मुखातिब कर रही हूँ कि अपने आप को कभी भी अकेला मत समझे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात आपके साथ है। और मेरी प्यारी, इस तरीके से ज़िंदगी को कब तक आप गुजारेंगी कि अल्लाह पाक से मदद मांगे और अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। इन सवालात के थ्रू हम एक दूसरे को समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो बस मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूँगी कि जो चीज़ आपको लग रहा है ना कि आपके लिए वीकनेस है और आपके अंदर का डर है, मेरी प्यारियों, उस डर को खुद ख़त्म करो। लोगों से हेल्प लेते रहोगे, लोग फिर जो है एक ना एक टाइम पर आकर कहेंगे कि हमने तुम्हारी बात को सुनना ही नहीं है, मैं भी पागल कर रही हूँ। ऐसा होता है, अपने भी ये बात बोल देते हैं। जो है फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आपको मेरी प्यारियों लोगों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अपने डर को अपनी ताकत बनाइए, अल्लाह पाक से मदद मांगिए। और लोगों के बीच में बैठने से कैसा घबराना मेरी प्यारी, को जो करना है ना अल्लाह पाक ने करना है। अल्लाह पाक से हमेशा अपने राब्ते को स्ट्रॉन्ग बनाओ। मेरी प्यारी, आपको मैं बताती हूँ कि मेरी एक वीडियो है जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले शेयर की है, दरूद इब्राहिम की एक थेरेपी शेयर की है मैंने, तो वो आप वीडियो भी देख लीजिएगा। उससे ये होगा कि मेंटली फिजिकली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होंगी और आपके अंदर की जो भी एंजाइटी है या जो भी आपके अंदर की प्रॉब्लम है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। और बहरहाल मेरी प्यारियों, अल्लाह पाक से हमेशा अपने करेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और मेरी प्यारियों, अल्लाह पाक से ना रात की तन्हाई में बातें किया करें। उस वक्त में अल्लाह पाक की रूहानियत बहुत ज़्यादा होती है। लोग उस वक्त में मेरी प्यारियों अल्लाह पाक की उस रहमत को हासिल किया करें। अल्लाह पाक बेहतरीन करे। और मेरी प्यारी बहन, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है और लोगों में बैठने उठने से घबराना नहीं है। अपने आप को जो है सबके बीच में रखें, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएंगे। अकेले रहकर ज़िंदगी नहीं गुजरती है और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ज़िंदगी को हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए गुजारे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबकी मदद फरमाएंगे, इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारियों, आज की जो पहली मेरिकल स्टोरी है, मेरिकल ऑफ सूरह यूसुफ, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप ही कैसी हैं आप, और हसनैन कैसे हैं। अल्लाह ताला आपकी प्यारियों को, हसनैन को और सबको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। अभी मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैं जो हूँ अपने मेरिकल्स आपके साथ शेयर करूँ, जो कि अल्लाह पाक ने सूरह यूसुफ पढ़ने से पॉसिबल किए हैं। आप ही ऐसा था कि कुछ सालों पहले की बात मैं आपको बताने लगी हूँ। ऐसा था कि आप ही हमारे घर में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। आप ही पूरा भरा हुआ घर था हमारा,
3 بھائیوں کی آپ ہی ماشاءاللہ سے بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے، اور آپ ہی بہت ہی کہہ لیں اتفاق کے ساتھ ہم سب لوگ رہ رہے تھے۔ پھر آپ ہی ایک دن اچانک کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے، بالکل آپ ہی ایسے ہی ہمارے گھر کو نظر لگ گئی۔ آپ ہی بھائیوں میں آپس میں جھگڑے ہونے لگے، کیونکہ آپ ہی میری جو 2 بڑی بہنیں ہیں ان کا آپ ہی جو ہے اکٹھا نکاح ہوا تھا۔ کا نکاح جو ہے آپ ہی پھوپھوں کے گھر ہوا تھا، اور ایک کا نکاح جو ہے وہ آپ ہی میرے تایا ابو کے گھر ہوا تھا۔ اسی نظر کی وجہ سے جو آپ ہی میری چھوٹی والی بہن ہے جس کا نکاح جو ہے آپ ہی میرے تایا ابو کے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا، اس کا نکاح جو ہے آپ ہی ٹوٹ گیا۔ امی ابو کے اوپر ایک تو پریشانی آئی ہی تھی، جو کہ بھائیوں کے بیچ میں جھگڑے ہو رہے تھے، میری بہن کو جو ہے وہاں سے ڈیورس ہو گیا، اور جو آپ ہی میری بڑی والی بہن ہے جو پھوپھوں کے گھر جس کی شادی ہوئی ہے، الحمدللہ آپ ہی وہ تو بہت خوش ہے۔ تو بس آپ ہی کہتے ہیں نا کہ ساری نصیب کی بات ہوتی ہے، دونوں بہنوں کا اکٹھا ہی نکاح ہوا، لیکن آپ ہی اللہ پاک نے اس کے نصیب میں اور لکھا تھا، اور اس کے نصیب میں اللہ پاک نے کچھ اور لکھا تھا۔ آپ ہی ایسا ہوا کہ میرے ابو نے ان سب چیزوں کی اتنی زیادہ ٹینشن لے لی کہ برین ہیمریج کا اٹیک ہوا، لیکن آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک نے میرے ابو کو ہماری دعاؤں سے سلامت رکھا، اور آپ ہی اس مشکل وقت سے اللہ پاک نے ہمیں نکال دیا۔ پھر آپ ہی ایسا ہو گیا تھا کہ گھر کے حالات جو ہیں آپ ہی مزید بگڑتے جا رہے تھے، اور آپ ہی بھائیوں میں جو ہے بہت ہی زیادہ نا اتفاقی ہو گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کریں۔ ایک دن آپ ہی میری امی بہت ہی زیادہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی، تو میری امی کی قریبی دوست ہیں، آپ ہی میری امی کا ہمیشہ ساتھ دیتی ہیں، انہوں نے آ کر امی سے بولا کہ تم جو ہو اپنے گھر میں 7 دن جو ہے سورہ یوسف کا ختم دلاؤ، تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ امی نے پوچھا کہ میں کس طریقے سے کرواؤں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ہر جمعرات کو جو ہے تم سوچ لو، 7 ہفتے تک تم نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہر جمعرات کو جو ہے تم اپنے گھر میں کچھ عورتوں کو بلاؤ اور سورہ یوسف جو ہے اس کی تلاوت کرواؤ، اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ پھر آپ ہی اسی طریقے سے 7 ہفتے جو ہے ہم لوگوں نے آپ ہی سورہ یوسف جو ہے ہر جمعرات والے دن جو ہے آپ ہی کچھ قریبی لوگوں کو بلا کر امی نے جو ہے ختم کروایا۔ الحمدللہ آپ ہی جو بھی نظر تھی یا حسد تھی، اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی پڑھتے پڑھتے اللہ پاک نے بھائیوں کے دل میں واپس محبت ڈال دی، اور آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ گھر کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوتے گئے۔ اب آپ ہی سورہ یوسف کا 7 جمعرات کا جو یہ طریقہ انہوں نے بتایا تھا پڑھنے کا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی ہمارے بھائیوں میں بہت ہی زیادہ محبت ہو گئی، اور آپ ہی اللہ پاک نے آسانیاں فرمائی۔ اب آپ ہی ظاہر ہے ہمارے لیے پہلا میریکل تو یہ ہو گیا تھا کہ جو کہ ہمارا گھر بالکل آپ ہی اپوزٹ ڈائریکشن پر جانے لگ گیا تھا، اللہ پاک نے ہماری مدد فرمائی، اور ہمارے گھر کو اللہ پاک نے بری نظر سے بچا لیا۔ امی نے انہی دوست سے پوچھا کہ کیا میں جو ہوں بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں بھی پڑھ سکتی ہوں، کیونکہ آپ ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری بہن کا نکاح جو ہے تایا ابو کے گھر ہوا تھا اور وہ ٹوٹ گیا تھا، پروپوزلز وغیرہ آنے میں تھوڑی پرابلم ہو رہی تھی، اور پھر آپ ہی انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل تم ہر مسئلے ہر پریشانی کے لیے 7 جمعرات جو ہے عورتوں کو بلا کر تم اپنے گھر میں ختم کرواؤ، پاک ہر مسئلہ ہر پریشانی کو دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ہی امی نے دوبارہ سے جو ہے اسی طریقے سے 7 جمعرات جو ہے عورتوں کو بلایا، اور گھر میں آپ ہی سورہ یوسف کی تلاوت کروائی، یعنی کہ کچھ عورتیں بیٹھ کر جو ہے سورہ یوسف پڑھ لیتی تھی، تو اسی لیے آپ ہی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا رہی ہوں، آپ اپنی پیاریوں کو بھی بتا دیجیے گا کہ آرام سے جو ہے ایک جگہ پر بیٹھ کر جمعرات والے دن جو ہے ایک ایک مرتبہ ہر عورت کو کہیں سورہ یوسف جو ہے وہ کمپلیٹ پڑھ لے۔ تو آپ اسی طریقے سے 7 جمعراتیں جو ہیں بہن کے سلسلے کے رشتے میں بھی آپ اسی طریقے سے گھر میں پڑھائی، سوا کہ میری جو بہن ہے اس کے لیے آپ ہی اس کی یونیورسٹی فیلو ہے، اسی کے گھر سے جو ہے آپ ہی اس کے لیے پروپوزل آ گیا، آپ ہی الحمدللہ 3 مہینوں کے اندر اندر جو ہے آپ ہی شادی ہو گئی، اور آپ ہی اب وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ یہ آپ ہی ہمارا ہوا زندگی کا سیکنڈ میریکل۔ اور اب آپ ہی میں آپ کو اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، جو اللہ پاک نے میری ناممکن دعا کو اللہ پاک نے کیسے قبول کیا۔ آپ ہی میرے لیے آپ ہی ایک پروپوزل آیا، وہ لوگ بہت ہی اچھے تھے، اور آپ ہی وہاں پر میرے گھر والوں نے میری بات کو پکا بھی کر دیا، لیکن آپ ہی سڈن جو ہے ان کی جو آپ ہی بڑی والی بہن تھی جہاں پر میرا رشتہ ہو رہا تھا، ان کی بہن نے کہا کہ نہیں، ہم لوگوں نے آپ لوگوں سے آگے اس رشتے کو نہیں بڑھانا ہے۔ اب پتہ نہیں آپ ہی ان کے دل میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا کہ آپ ہی وہ جو میری نند تھی ہونے والی، وہ میرا نام تک سننا پسند نہیں کر رہی تھی، پتہ نہیں آپ ہی کیوں ان کے دل میں ایسی کوئی بات آ گئی، اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ لیکن آپ ہی پھر میں نے جو ہے امی سے کہا کہ امی یہ لوگ بہت
اچھے ہیں اور مجھے یہ پسند بھی ہیں، تو امی اللہ پاک سے دعا کریں۔ میں نے امی کو یاد دلایا کہ امی بہن کے رشتے کے لیے سورہ یوسف جو ہے 7 جمعرات تک پڑھائی تھی، تو امی اسی طریقے سے جو ہے دوبارہ سے پڑھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے امی میرے رشتے میں بھی کوئی رکاوٹ آ گئی ہو، کیونکہ امی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بات بنتے بنتے رک جائے۔ اب آپ ہی میری امی کو میری یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی۔ امی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی جمعرات سے شروع کرتے ہیں۔ پہلی نظر میں کوئی انسان بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، بالکل ایسے ہی تھا۔ تو آپ ہی پھر ایسا ہوا کہ جس جمعرات کو، جو کہ آپ ہی 3rd جمعرات تھی، اس دن آپ ہی وہ عورتیں پڑھ کر ہمارے گھر سے گئی ہی ہیں، تو امی کو آپ ہی ان کی امی کی کال آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں کچھ غلط فہمیاں ہو گئی، میری بیٹی کو کوئی غلط فہمیاں ہو گئی تھی، تو میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں اور میں دوبارہ سے آپ کے گھر آ کر ساری بات کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اب آپ ہی امی اور میں اتنے حیران ہو گئے کہ اللہ پاک نے کیسے 3 جمعراتوں میں ہی دعا کو قبول کر لیا۔ ابھی وہ عورتیں اٹھ کر گئی ہی نہیں تھی ہمارے گھر سے، اور سورہ یوسف جو پڑھنے کی 3 جمعراتیں تھی وہ کمپلیٹ ہوئی ہی ہیں۔ تو اللہ پاک نے آپ ہی ان کے دل میں محبت ڈالی، اور اللہ پاک نے ان کے دل کو نرم کیا کہ ان کی امی نے خود ڈائریکٹ رابطہ کیا، اور آپ ہی اس کے بعد جو ہے آپ یقین کریں کہ 7 جمعرات ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوئے تھے، انگیجمنٹ کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ انگیجمنٹ کے دوران بھی آپ ہی 7 جمعرات تک جو ہے سورہ یوسف کو آپ ہی امی نے کمپلیٹ پڑھایا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا۔ جس انسان کو آپ ہی میں نے اللہ پاک سے مانگا تھا کہ اللہ پاک کسی انسان کو میرے لیے محرم بنا دے، اللہ پاک نے آپ ہی اس کو میرا محرم بنا دیا۔ ابھی میرے 3 تھرسڈے جو کمپلیٹ ہوئے تھے، 3 جمعراتیں کمپلیٹ ہوئی تھی، ان میں میری دعا کو قبول کر لیا۔ اور آپ ہی بے شک سورہ یوسف جو ہے وہ دلوں میں محبت ڈال دیتی ہے۔ جو لوگ دور چلے جائیں اللہ پاک سے دعا کریں سورہ یوسف پڑھ کر، اللہ پاک واقعی میں ہی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور آپ ہی میں خوبصورت سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ ہی مجھے یہ بات آج بھی بہت پیاری لگتی ہے، جب مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ جب میرے ہسبینڈ نے مجھے کال کر کے پوچھا تھا کہ کیا آپ نکاح والے دن جو ہے وائٹ کلر کا ڈریس پہننا چاہیں گی، تو میں آپ ہی یقین کریں کہ رونے لگ گئی۔ میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا، میری 3 ہفتوں میں 3 تھرسڈے میں آپ ہی ماشاءاللہ سے دعا کو قبول کر لیا۔ اور آپ ہی سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ پاک نے نہ کہ آپ ہی میرے سسرال والوں کے دل کو نرم کیا، محبت ڈالی، بلکہ آپ ہی اللہ پاک نے میرے ہونے والے ہسبینڈ کے دل میں بھی اتنی محبت ڈال دی کہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے۔ آپ ہی الحمدللہ میری شادی ہو گئی ہے۔ آپ ہی ہماری زندگی کے جو یہ 3 میریکلز ہیں اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے سورہ یوسف پڑھنے سے۔ تو آپ اپنی پیاریوں کو بھی بتائیے گا 7 جمعرات جو ہے 7 تھرسڈے سورہ یوسف جو ہے اسے گھر میں پڑھانا ہے، یعنی کہ کچھ عورتوں کو بٹھا کر اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ جو بھی معاملہ ہے، چاہے کوئی بھی رکاوٹ ہے کسی معاملے میں، جاب میں رکاوٹ ہے، رشتے میں رکاوٹ ہے، یا گھر میں کوئی بھی حسد یا نظر ہے، تو اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ جیسے اللہ پاک نے ہماری مشکلوں کو دور فرمایا ہے، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو اور مشکلات کو حل فرمائیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کے دلوں میں محبت ڈالیں، اتفاق دیں، اللہ پاک ہمارے گھر کو بھی ایسے ہی ہنستا بستا رکھے، شوہر کے دل میں میرے لیے ہمیشہ اسی طریقے سے محبت کو قائم رکھیں، اور اللہ پاک آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو اور حسنین کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کے لیے کرم فرمائے، اور اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اور آپ نے اتنی پیاری جو دعائیں لکھی ہیں ان کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک سب کے حق میں قبول فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، انہوں نے جو ہے 7 تھرسڈے مطلب 7 جمعرات جو ہے انہوں نے سورہ یوسف کی تلاوت اپنے گھر میں کروائی ہے، اور تلاوت اس سلسلے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ مطلب جس طریقے سے کچھ عورتیں بیٹھ کر پڑھتی ہیں اس طریقے سے انہوں نے پڑھایا ہے۔ اللہ پاک نے نہ کہ صرف ایک میریکل کیا بلکہ 3 میریکل ان کی زندگی میں ہوئے ہیں، وہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگوں کی زندگی میں بھی، آپ لوگوں کی لائف میں بھی اگر کوئی بھی پرابلم ہے، آپ کے قریبی لوگوں میں کوئی بھی آپ کو پریشان دکھتا ہے، تو میری پیاریوں آپ لوگ ضرور شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کسی کے لیے وسیلہ بن جائیں اور کسی کی آمین آپ کے حق میں قبول ہو جائے۔ تو میری پیاریوں، ہمیں اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے، اور اللہ پاک سب کچھ کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اور میری پیاریوں، سورہ
سورہ یوسف پڑھنے سے واقعی میں ہی دلوں میں محبتیں بھی آ جاتی ہیں اور جو بچھڑے ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہر پریشانی اور مشکل کو دور کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ میری پیاری بہن، اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اور اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی حسد نظر سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف یا ودودو، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میں جو ہوں آپ کو اپنے بھائی کی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں۔ آپی ایسا تھا کہ میرے بھائی کی جو آپی وائف تھی وہ ناراض ہو کر پچھلے 2 سالوں سے جو ہے آپی اپنی امی کے گھر چلی گئی تھی، اور آپی میرے بھائی جو ہے بہت ہی زیادہ میری بھابھی سے محبت کرتے تھے۔ بھابھی جو ہے وہ ایک ضد پر اٹکی ہوئی تھی کہ انہیں الگ گھر چاہیے۔ اب آپی میرے بھائی جو ہے وہ ہمارے اکلوتے بھائی ہیں اور ہم 4 بہنیں ہیں۔ ہمارے ابو کا جو ہے وہ انتقال ہو چکا ہے، تو آپی میرے بھائی نے بہت ہی زیادہ محنت کر کے میری 2 بڑی بہنوں کی شادی کی ہے، اور آپی ہم صرف اور صرف 2 بہنیں گھر میں ہوتی تھی اور میری امی تھی، لیکن آپی میری بھابھی جو تھی وہ کہتی تھی کہ نہیں بس الگ گھر لے لو، مجھے اس گھر میں نہیں آنا ہے۔ اب آپی 2 سالوں تک بھائی نے ان کو چھوڑا تو نہیں، ایسا لمحہ نہیں ہوتا تھا جس وقت میں نے اپنے بھائی کو اپنی بھابھی کے لیے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خاندان والوں نے بھی بہت سمجھایا، لیکن آپی میری بھابھی ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بھائی جی اپنے کچھ دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر آپی میرے بھائی کے ایک قریبی دوست ہیں، انہوں نے آپی بھائی کو بولا کہ تم جو ہو عشاء کی نماز کے بعد 145 مرتبہ 145 مرتبہ جو ہے یا ودودو پڑھو، اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ، اور تصور میں بھابھی کا خیال رکھ کر پر دم کرو، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے کہ دل میں بھی تمہارے لیے احساس ڈال دیں گے جس طریقے سے تم پریشان ہو۔ بھائی نے جو ہے اسی طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا، عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ 145 مرتبہ۔ آپ تصور میں سوچتے ہوئے جو ہے بھابھی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ سے 2 ہفتوں بعد جو ہے بھابھی کی خود بخود کال آ گئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے آ کر لے جاؤ۔ بھابھی کا جو دل تھا اللہ پاک نے نرم کیا، اور یا ودودو اللہ پاک کا پیارا سا نام پڑھنے سے اللہ پاک نے ان کے دل میں آپی میرے بھائی کے لیے محبت ڈالی، ہمارے لیے محبت ڈالی، اور اب آپی ایسا ہو گیا ہے کہ ہماری بھابھی نہیں ہے، وہ ہماری بہن بن گئی ہیں، اور آپی ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ سسرال والے جو ہوتے ہیں کو بنا کر لڑکی ہی رکھتی ہے۔ تو بس آپی اللہ پاک نے میری بھابھی کے دل کو نرم کیا، اور آپی ہمارے لیے بھی بہت زیادہ محبت ان کے دل میں آ گئی ہے، اور آپی اب ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے خوش رہتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے گھروں میں خوشحالی عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی ایک پروپوزل آیا ہوا ہے جس کے لیے بھی آپی میں نے بھی اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد آپی پڑھا تھا 145 مرتبہ۔ تو آپی اب دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک میرے حق میں بہتر کر دے، اور ان کی طرف سے آپی بہت اچھا رسپانس آیا ہے۔ اب انشاءاللہ آپی بس استخارے کی دیر ہے، تو اللہ پاک کرم فرمائے، آپ دعا کیجیے گا، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اپنی پیاریوں کو بھی بتائیے گا جب میرا استخارہ ٹھیک آ جائے گا۔ اللہ پاک بہترین کرے اور اللہ پاک سب کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور اللہ پاک آپ کے بھائی بھابھی کو بھی بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، ان کے بھائی نے جو ہے 145 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اسی طریقے سے پڑھا تھا، اور تصور میں سوچتے ہوئے جو ہے انہوں نے اپنی وائف کے لیے دعا کی تھی۔ الحمدللہ اب دونوں جو ہسبینڈ وائف ہیں وہ خوش ہیں، اللہ پاک ان کو خوش رکھے اور اللہ پاک جو ہے ان کے دل میں محبت کو قائم و دائم رکھے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے لیے بھی بہت سارے میریکلز کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے دلوں کی حاجات کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی، اللہ حافظ۔